بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ کے پی کے علاقے کرک کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ مسلمانوں نے، اور مسلمان ہی کہا جا سکتا ہے، ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد سے میرا سر جو ہے شرمندگی سے جھکا ہوا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنی اقلیتیں جو ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جو ہم ایک 90 سے 95% کی تعداد میں ہیں، اور وہ لوگ بہت تھوڑے سے ہیں، اور وہ خوف زدہ رہتے ہیں اس ملک کے اندر کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ ہمارے حقوق سلب کرتی ہے، مذہبی آزادی جو ہے اس کو سلب کیا جاتا ہے، اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے ساتھ شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، تو آپ کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دوبارہ سے ان کے اندر کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ دوبارہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کے پی کے میں جو واقعہ ہوا کہ مسلمان جو 1000 سے 1500 کی تعداد میں اکٹھے تھے، وہاں ایک جلسہ سا چھوٹا سا ہوا، اور اس میں جمعیت علماء اسلام کے کچھ علماء حضرات تھے، انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ جی جا کے اس کو گرا دیا جائے، میں ہندوؤں کا یہاں پہ آنا برداشت نہیں ہے، اور جو اس کو گرانے کے دوران شہید مر جائے گا وہ شہید ہوگا، اور اگر کسی پولیس اہلکار نے روکنے کی کوشش کی یا دوسری طرف سے کسی نے سامنے سے روکنے کی کوشش کی تو اگر وہ مارا گیا تو وہ مردار ہوگا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے حملہ کر کے اس سمادھی کو جلا دیا، اس کو گرا دیا، اس کو ڈیمالش کر دیا، اور اس کے بعد بڑے فخر سے بڑا اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بلکہ وہاں پہ جو پولیس پارٹی ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی ان پر بھی گولیاں چلائی گئی۔ اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے اس خبر کو کوریج دی، پاکستان کی بدنامی ہوئی، جس طرح کہ پہلے سے پاکستان کے بارے میں انڈیا نے بہت کچھ پھیلایا ہوا تھا پروپیگنڈا، تو اس کے ساتھ جوڑ کے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کرتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر تو اقلیتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمارے ملک کا جو نقصان ہوا، ہمارے تشخص کو جو نقصان پہنچا، اور بطور مسلمان مجھے ذاتی طور پر اس کی کتنی تکلیف ہوئی، کتنا برا لگا کہ ہم دنیا کے سامنے بہت سارے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے بات کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، عیسائی یا ہندو یا کوئی بھی، تو ان کے ساتھ اچھا اور حسن اخلاق کا رویہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی فیل نہ ہو۔ لیکن ایسے واقعے کے بعد جو بھی انسان جس کے اندر ضمیر ہے، یا وہ اللہ اور رسول پہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اور رسول پاک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو پھر ان ساری تعلیمات ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا بھر میں ہم اپنے ملک کا اور اپنے دین کا مذاق بنواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے سے جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اسلام نے کہا ہے اور اس طرح سے کر کے کہا ہے، اور اپنی مرضی سے ہم اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی فورس کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات جو ہے اس کو حق سچ سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ آپ جو ہیں وہ بھی آپ دوسروں کے ساتھی ہیں، اور ہمیں مطلب جو لوگ ان سے اختلاف کریں ان کو بھی غلط کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ جمعیت علماء اسلام کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، تو ان کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے یا اس طرح کی متشدد رویے ہوتے ہیں جن کو مل جل کر ہمیں ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ جو کے پی کے حکومت ہے وہ اس مندر کی یا اس سمادھی کی دوبارہ سے تعمیر کرے گی، اور یہ ایک بڑا ٹائملی اور اچھا فیصلہ ہے، جس سے پاکستان کا جو مسخ ہونے والا امیج ہے جو دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے مسخ ہوا ہے، اس کو سنبھالنے میں مدد ملے گی، اس کو ریسٹور کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو کے پی پولیس ہے اس نے کو 45 کے قریب جو اس میں ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور وہ جو 3 4 علماء تھے جنہوں نے لوگوں کو بھڑکایا وہ ان کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر توہین مذہب کی جو ہے دفعات لگائی گئی ہیں، اس کے علاوہ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی نوٹس لے لیا ہے، اور 5 تاریخ کو سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو ہے ہیئرنگ ہوگی، از خود نوٹس لیا چیف جسٹس نے، اور وہاں پہ مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس جگہ کو لے کے، اس ہندوؤں کی سمادھی کو لے کے مسلمانوں کو اتنا پرابلم ہو رہا تھا، اتنا مسئلہ تھا کہ اس کو جلا دیا اور اس کو گرا دیا۔ ہے تو ایک مذہبی مقام،
چاہے وہ کسی کا بھی ہو، تو یہ کتنی غلط اور عجیب سوچ ہے کہ آپ کا جو اپنا مقدس مقام ہے، اب انڈیا کے اندر یا یورپ کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پاکستان میں بیٹھے کتنا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ لو جی ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب انڈیا میں ہندو زیادہ ہیں، یورپ کے اندر جو ہیں وہ گورے زیادہ ہیں، یعنی عیسائی زیادہ ہیں، اور ان کا ملک ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ بڑے مظلوم بنتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تب ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی کہ ہم یہاں پہ طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم زیادہ ہیں، میجورٹی میں ہیں، اور جو اقلیت میں ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح کا کر کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، کہ وہ یہاں پہ سیف محسوس نہ کریں اور اس علاقے کو چھوڑ دیں یہاں ہمارے، کیونکہ ہم صرف مسلمان اور اپنی مرضی سے رہیں گے، صرف ہماری ہی جو چیزیں ہیں ان کو آزادی حاصل ہے، ان کو تحفظ حاصل ہے، باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کو کوئی تحفظ حاصل نہیں۔ تو یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے مسلمان جتنے بھی ہیں ان کا سر اس واقعے پر شرمندگی سے جھکنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ یکجہتی کا اظہار کریں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کہ وہ اس صورتحال میں اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اندر سے ہی وہ لوگ جنہوں نے یہ گھنونا کام کیا ہے ہم ان کی مذمت بھی کریں گے اور ان کے خلاف سخت سے سخت سزا کا مطالبہ بھی کریں گے۔ اب بھارت کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے سامنے پاکستان کی بھی صورتحال آئی ہے، کیونکہ انڈیا میں بھی ایک مسجد کو شہید کیا گیا، تو پوری دنیا میں یہ دو واقعات اٹھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھارت کے خلاف جس طرح سے کر رہے ہیں، بابری مسجد کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہوئے، تو بھارت کے بارے میں جو ہمارا اور مسلمانوں کا یا دنیا کا جو ایک نیا جو نیریٹو تھا کہ بھارت کے اندر مائنورٹیز کو تحفظ حاصل نہیں، تو اس کے اوپر ہی کام ہونا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ ہم اپنی طرف سے ایسے معاملات کریں کہ اس کی بعد پاکستان کا تشخص خراب ہو یا ہم مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا تشخص خراب ہو۔ تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ بھی جہاں تک ہو سکے آپ سے سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی اس واقعے کی مذمت کریں، اپنی مائنورٹیز جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں تاکہ وہ اس صورتحال میں خود کو خوف زدہ اور تنہا محسوس نہ کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔